ونصلي ونسلم على رسول الكريم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، آج آپ کے سامنے یہ ذکر کرنا ہے کہ موت کے وقت 5 فرشتے انسان کے پاس آتے ہیں اور مختلف کلام اس سے کرتے ہیں اور انسان کے ضمیر کو جھنجھوڑتے ہیں۔ نمبر 1، ناظرین، جب انسان کی روح حلق تک پہنچتی ہے تو پہلا فرشتہ آتا ہے اور اسے آ کر کہتا ہے کہ تم دنیا میں عیش و عشرت کی زندگی جی رہے تھے، تم سمجھتے تھے کہ بس مجھے زندہ رہنا ہے، مرنا نہیں ہے، تم نے کبھی موت کے متعلق سوچا نہیں تھا، محلات اور مکانات کی ریل پھیل لگا رکھی تھی، کبھی آخرت کے محل کی تیاری نہیں کی تھی، اور اپنا انس اور محبت بٹھانے کے لیے، رعب و دبدبا کرنے کے لیے تو نے ہر طرح کی کوشش کی تھی۔ آج کہاں ہیں وہ لوگ جن سے تیرا یارانہ تھا، جن سے تیرا اٹھنا بیٹھنا تھا؟ سو بہت ساری باتیں ہیں جو فرشتہ اس میت سے کرے گا۔ اس کے بعد اس کی روح قبض ہو جائے گی، اس کو غسل دیا جائے گا، کفن پہنایا جائے گا، پھر دوسرا فرشتہ آئے گا، وہ اس سے کلام کرے گا کہ دنیا میں مغروریت کی حالت میں زندگی گزارتا تھا، اپنے کپڑوں کو مٹی تک لگانے دیتا تھا، لوگوں کو کم تر نظروں سے دیکھتا تھا، آج تیری حیثیت کیا ہے کہ تجھے ایک کپڑے پہنا دیے گئے ہیں، بس کفن کے اندر تجھے لپیٹ دیا گیا ہے۔ بہت ساری عیش و عشرت کی خواہشات کی لمبی فہرست تیار کرنے والے آج مختصر سے کپڑے میں تجھے لپیٹ دیا گیا ہے۔ پھر ناظرین، اس کے بعد جنازہ ہوگا، جنازے کے بعد پھر تیسرا فرشتہ آئے گا، اور تیسرا فرشتہ آ کر اس انسان سے کلام کرے گا اور اسے کہے گا کہ زندگی میں تو نے اپنے خدا کو یاد نہیں کیا، رب کی عرفان کی باتیں نہیں کی، مقصد زندگی کو نہیں پہچانا، اپنی زندگی میں اللہ اور اس کے رسول کی مرضی کو شامل نہیں کیا۔ آج تجھے رب کی بارگاہ میں پیش ہونا ہے۔ اس کے بعد ناظرین اسے لحد میں اتار دیا جاتا ہے۔ اب پھر یہاں ایک فرشتہ نمودار ہوتا ہے، یہ چوتھا فرشتہ آ کر اس انسان سے کلام کرتا ہے کہ تو وہ شخص تھا جو مٹی کو حیثیت نہیں دیتا تھا، وقت نہیں دیتا تھا، اس مٹی پر پاؤں رکھنے کو تیرا دل نہیں کرتا تھا، آج اسی مٹی کے من وزن کے اندر تجھے ڈال دیا گیا ہے۔ تو گویا یہاں بھی فرشتہ چند ایک کلام کر کے انسان کو جھنجھوڑے گا۔ اس کے بعد اس کی قبر پر مٹی دے دی جائے گی۔ اس کے بعد پھر ایک فرشتہ آئے گا، مٹی ڈالنے کے بعد تو بتائے گا یہ عارضی زندگی ہے، یہ مختصر زندگی ہے، اس زندگی میں اگر رب کو یاد کیا ہے، اللہ کی مرضی کو شامل کیا ہے، اللہ کی اطاعت کو شامل کیا ہے، اللہ کی تابعداری کو شامل کیا ہے، تو پھر تیری یہ قبر جنت کا باغ ہوتی۔ تو وہ شخص تھا
کبھی قبر کے متعلق سوچا ہی نہیں تھا، کبھی قبر کی تیاری کی سوچ بھی نہیں رکھی انہوں نے، تو یہ سمجھتا تھا کہ بس مجھے ہمیشہ رہنا ہے، ہمیشہ رہنا ہے، مجھے یہاں سے جانا نہیں ہے۔ آج بتا کہ کیا تو قبر میں دفن نہیں ہو گیا؟ جن خاندان پر رشتہ داروں پر تو مان کرتا تھا، آج کوئی تیرے پاس نہیں کھڑا، سب تجھے منو من مٹی کے نیچے ڈال کر چلے گئے ہیں، بے یار و مددگار تجھے چھوڑ کے چلے گئے ہیں۔ گویا یہ فرشتہ بھی اس سے ہم کلام ہوگا۔ ناظرین، اس روایت کے سنانے کا مقصد یہ ہے، ہمارے لیے ایک میسج و پیغام ہے۔ اس وقت سے ڈرے جب ہمیں شرمندگی اٹھانا پڑے، کیوں نہ اپنی زندگی میں سادگی لائیں، اللہ اور اس کے رسول کی تابعداری لائیں اور موت کی تیاری کرتے رہیں، قبر و حشر کی تیاری کرتے رہیں، تاکہ ہمیں موت کے وقت ان سخت مراحل سے نہ گزرنا پڑے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں موت کی صحیح معنی میں تیاری کرنے کی سعادت نصیب